اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین وَإِذَا اطاعتہ الرسول اللہ آلہ الطاہرین معصومین صحابہ صدیقین فقال اللہ تبارک تعالی فی محکم الکتاب المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ قَوْلُهُ الْحَقُّ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ منکرین، فاسقین، منافقین، غاضبین، اعدائم اجمعین من یوم الی یوم الدین آمین یا ربنا العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ کچھ عرصوں سے، بلکہ سمجھے میں تقریباً 4 سال سے تماشا دیکھ رہا ہوں، تقریباً 4 سال سے مولانا الیاس گمن، جو کہ اپنے آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا سنی، امت مسلمہ کا اہم فرد، مولانا کہتے ہیں، مکتبہ دیوبند کی وکالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں وکیل دیوبند ہوں، اور مفتی طارق مسعود بحیثیت قرآن و سنت کے لحاظ سے اپنے آپ کو سنی کہنے والے، گو کہ ہر مسلمان قرآن و سنت پر چلنے والا ہے، شریعت حدیث پر چلنے والا ہے، ہر مسلمان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اطاعت گزار، فرما بردار، ان سے مودت رکھنے والا، سوائے منافقین کے، تعصبین اور غاضبین کے، اور صحابہ کا احترام کرنے والا اور ان کی خدمات بیان کرنے والا ہے۔ ذرا میں ان دونوں مفتی کہلانے والے اور مولانا اور مفتی اور علامہ کہلانے والے شخصیت پر روشنی ڈال لوں، دونوں شخصیات کے اوپر، ایک مولانا الیاس گمن اور دوسرے مفتی طارق مسعود۔ بہت عرصے سے ممبر و مسند پر جب انسان آتا ہے تو دین کی صحیح رہنمائی کرنے، صحیح تشخر ابھارنے اور تشریحات بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور صحیح درس و تلقین، ترغیب دینے دینی معاملات کو لے کر، لیکن انہوں نے مذہب حقانیت اور دین بھرک کو ایک اپنی ضلالت کا اکھاڑا بنایا ہوا ہے، اور الٹی سیدھی بہت ہی گندی نچلے درجے کی فحاشی کی باتیں، جسمانی باتیں یہ لے کر ممبر و مسند پر آ جاتے ہیں۔ کبھی یہ رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی قسم کے معاملات کو منسوب کر کے نجاست بھرا حوالہ دیتے ہیں، کبھی یہ حضرت عائشہ کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں اس طرح کے معاملات اٹھا کے، کبھی یہ امام ابو حنیفہ کی اس طریقے سے توضیح المسائل یا اسلامی اور فقہی اور شرعی معاملات کو امام ابو حنیفہ کو لے کر یہ اس طرح سے امام ابو حنیفہ کی گستاخی کرتے ہیں، اور امت مسلمہ میں بجائے اس کے کہ صحیح پیغام کو عام کریں، صحیح تشریح کو عام کریں، اس کا غلط ماخذ نتیجہ نکالتے ہیں اور غلط طریقے سے دینی معاملات کو منسوب کر کر بیان کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی دراصل حقیقی توہین کرنے والے، دراصل حضرت عائشہ کی حقیقی توہین کرنے والے، اور دراصل امام ابو حنیفہ کی حقیقی توہین کرنے والے تو یہ لوگ ہیں۔ مثلاً کبھی یہ کہیں گے، بھلے یہ حنبلی مکتب کی مثال پیش کروں، اونٹ کا پیشاب پینا طبیعت خرابی میں، اونٹ کا پیشاب پینا شفا یابی کے لیے جائز ہے، بھلے یہ حنبلی مکتب اور امام احمد بن حنبل کا سہارا لے کے بات کر رہا ہوں، حلقے کا فقہ کا حنبلی، سعودی عرب میں بھی اہم رائج مکتب حنبلی، بھلے یہ الٹی سیدھی باتیں کریں، نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ کے پاس لوگ سوال لے کر آتے، صحابہ یا تبع تابعین صحابہ کے، اور بالخصوص صحابہ، تو حضرت عائشہ پردے کی آڑ میں انہیں یہ بیان کرتی کہ میں رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی منی شہوت شیرینی کے قطروں کو کس طرح صاف کرتی، کس طرح کھرچتی، اور رسول اللہ نے کہا کہ کھرچ کے بھی تم
عام مجمع میں جا سکتے ہو، ضروری نہیں کہ غسل دو لباس کو. نعوذ باللہ اللہ معاف کرے. حضرت عائشہ کی بھی بدترین توہین ان معاملات کو لے کر، اور جسمانی اور ننگے پن کے معاملات، نعوذ باللہ دینی مسائل کے لحاظ سے حضرت عائشہ بجائے اس کے کہ دوسری زوجاؤں کو بیان کریں، خواتین کو بیان کریں، حضرت فاطمہ زہرا کے سامنے سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ کے سامنے ایسا کوئی معاملہ رکھیں حضرت عائشہ، وہ نعوذ باللہ نامحرم مردوں کو، بھلے وہ پردے کی آڑ میں، حجاب کی صورت میں پردے کی آڑ میں، یا صحابہ کو اس قسم کے معاملات بیان کرتی تھیں. بہرحال اگر مستند روایتیں صحیح مسلم کی ہیں یا بخاری شریف سے حوالہ، تو کیا ایسی روایتوں کو بیان کرنا چاہیے؟ ضعیف ہو تو اسے تو ویسے ہی بیان نہیں کرنا چاہیے، پر ضعیف بھی بہرحال ایک حصہ تو ہے جو راویوں نے تحریر کیا یا نقل کیا. امام بخاری، امام نبوی نے راویوں سے، صحابیوں سے، تبع و تابعین سے. لیکن کیا یہ معاملہ ممبر و مسند پر بیان کرنے کا ہے؟ کیا اس طرح آپ حضرت عائشہ کی توہین نہیں کریں؟ کیا آپ رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ تعالیٰ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کریں؟ آپ کہاں ہیں ناموس رسالت کی بات کرنے والے تحریک لبیک کے لوگ، جو لوگوں کو سڑکوں گلیوں پر ابھار کر، نوجوان لڑکوں کو تشدد، فساد فی الارض، کبھی کسی سری لنکا کے مینیجر کو نظر آتش کرنا بغیر کسی ثبوت کے، اہم ترین دلیل کے، کبھی کراچی کے بینک مینیجر کلمہ گو مسلمان کو مارنا گستاخ رسول کا سہارا لے کے، کبھی عیسائی جوڑے کو گجرانوالہ میں بھٹی میں ڈال دینا، کبھی فیصل آباد کے 2 لڑکوں کو مار ڈالنا گستاخ رسول کا بہانہ کر کے مسلمان کلمہ گو لڑکوں کو، کبھی مشال خان کو کی لاش کو پامال کرنا اور سر کچلنا اور گستاخ رسول کا نام ڈکلیئر کر دینا یا شاتم رسول کے حوالے سے. کہاں ہے ناموس رسالت کے لوگ اب؟ اور الیاس گمن، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ اپنی ماں سے بھی لڑکا ہم بستری کر سکتا ہے، اپنی ماں سے لڑکا ہم بستری کر سکتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ نے کہا. یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، یا امام ابو حنیفہ یا علماء دیوبند یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ کہ کیا کہتے ہیں کہ نوجوان لڑکے سے جو ہے وہ جو ہے اپنی تقویت، اپنے نفسی خواہشات، نفسانی خواہشات اور تقویت، اپنے اطمینان قلب کے لیے نوجوان لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رشتہ معاملہ ازدواج کی طرح، یا یوں کہہ لوں تسکین نفس کی خاطر وہ جو ہیں اس طرح سے شریعت کی روح سے جائز اور حلال معاملہ ہے تعلقات قائم رکھنا اور مراسم قائم رکھنا. علماء دیوبند یا مفسرین اہل سنت، یا یوں کہہ لیجئے نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ سے اگر وہ یہ معاملہ ڈائریکٹلی جوڑنے جا رہے ہیں، اور امام ابو حنیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ ماں سے نوجوان لڑکا اپنی ماں سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نکاح کر سکتا ہے. نعوذ باللہ. الیاس گمن اور بالخصوص مفتی طارق مسعود اس طرح کے گھٹیا اور ذلیل معاملات، اسلامی اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں اور اگر آپ اہل سنت کی روایتوں کا سیاستہ کی حوالہ دے رہے ہیں تو کچھ تو آپ کو شرم آنی چاہیے. اس طرح تو آپ مکتبہ اہل سنت کو بھی بدنام کریں. حنفی اور حناف مکاتب فکر دیوبند اور بریلوی مسلک، اور اس طرح آپ امام ابو حنیفہ کی گستاخی نہیں کرے، اس طرح آپ حضرت عائشہ کی گستاخی نہیں کرے، اور سب سے افضل الاولیاء رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہیں کر رہے کہ آپ وہ جو لوگ رافضی کا نعرہ لگا کے سڑکوں پہ بھڑکا کے لوگوں کو لے کر آتے ہیں، کبھی امام موسیٰ کاظم کی توہین کرتے ہیں اپنے آپ کو سلفی ڈکلیئر کر کے زبردستی کا، کبھی حضرت فاطمہ زہرا کی توہین اور گستاخی ہوتی ہے، آصف جلالی، کبھی امام موسیٰ کاظم کی توہین اور گستاخی ہوتی ہے، امام حسن عسکری کی زوجہ امام مہدی کی ماں کو نعوذ باللہ ان کے ساتھ گستاخی کی جاتی ہے، کبھی آپ حسینی شہدائے کربلا امام حسین، فکر امامت و ولایت، فکر رسالت شہدائے کربلا امام زین العابدین کی یزید زندہ باد کے نعرے لگا کے صحابہ کے پنڈار میں، صحابہ کے جلسے کی آڑ میں منعقد کر کے یہ ہولی کھیلتے ہیں گستاخیوں کی. کبھی آپ رافضی ڈکلیئر کرنے کے چکر میں اور کسی قوم اور عوام پہ غلط الزامات لگانے کے چکر میں. اور معذرت خواہوں، حضرت عائشہ کا بھی جو میں نے حوالہ دیا سنن ابن ابی داؤد سے کہ شیعوں کے 40 پاروں کا قرآن ہے اور 10 پارے بکری کھا جاتی ہے شیعوں کے گھر میں، اور 40 پاروں والا قرآن ہے. یہ تو رسول اللہ پہ نازل ہوا قلب رسول اللہ پہ نازل ہوا حقیقی قرآن مانتے ہی نہیں. دراصل میں نے سنن ابن ابی داؤد کا بھی مستند حوالہ جو دیا حضرت عائشہ کو لے کر ہی یہ روایت ہے کہ عمر رسیدہ
مردوں کو دودھ پلانے کے متعلق تو جب حضرت عائشہ نے یہ حوالہ کیا تو دیگر زوجاؤں نے حضرت عائشہ سے وہ لڑ پڑیں اور کہا کہ اے عائشہ تم جو یہ بات کرتی ہو قرآن کی کس آیت میں موجود ہے، ہمیں قرآن سے حوالہ دو، یا رسول اللہ کی کوئی حدیث ہمارے سامنے رکھو۔ تو پھر حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میرے حجرے میں بکری داخل ہوئی، تخت تلے قرآن میرے پاس موجود تھا، وہ قرآن کے ورق کھا گئی، میں تمہارے آگے دلیل اور وضاحت نہیں دے سکتی، نہیں لا سکتی۔ تو وہ حوالہ بھی میں نے حضرت عائشہ کی توہین کرنے کے لیے بیان نہیں کیا تھا، وہ خود سنن ابن ابی داؤد میں موجود ہے۔ جس حوالے کی آڑ لے کر آپ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے 40 پاروں والا قرآن اور 10 پارے بکری کھا گئے، شرم آنی چاہیے آپ کو یہ ذلیل حرکتیں کرتے ہوئے، شرم آنی چاہیے۔ الیاس گمن کو بھی اور مفتی طارق مسعود کو بھی کبھی اونٹ کے پیشاب کو حنبلی مکتب کے تحت آپ ممبر و مسند سے بیان کریں کہ طبیعت خرابی میں شفا یابی کے لیے اونٹ کا پیشاب پی لو، حنبلی مکتب کے تحت بیان کرتے ہوئے یہ دلیلیں دے رہے ہیں۔ کبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے ساتھ ہم بستری کی جا سکتی ہے امام ابو حنیفہ کے توضیح المسائل کے تحت، اور جو ہے ماں سے نکاح جائز ہے۔ کبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوان لڑکوں کے ساتھ جو ہے مراسم اس طرح سے شریعت کی روح سے رکھے جا سکتے ہیں جوان لڑکوں کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ یا علماء اہل سنت بالخصوص اور کتاب مفسرین اہل سنت کا، محدثین اہل سنت کا حوالہ دیتے ہوئے الیاس گمن، کبھی نعوذ باللہ مفتی طارق مسعود حضرت عائشہ کو لے کر اللہ معاف کرے خاکہ بدہم، اللہ معاف کرے کہ وہ جو ہیں وہ رسول اللہ کے نعوذ باللہ پاکیزہ جسم اور حرمت کے متعلق نعوذ باللہ مردوں کو، صحابہ کو یا ان سے جو سوال کرنے آتے ہیں، معاملہ پوچھنے، حجاب میں اور پردے کی آڑ میں وہ بیان کر رہی ہیں کہ جو ہے منی کو جو ہے وہ کس طرح رسول اللہ کی، میں منی کو صاف کرتی تھی، نعوذ باللہ شہوت شیرینی کو رسول اللہ کی، نعوذ باللہ۔ سب سے بڑی گستاخی حضرت عائشہ یہ کہلاتی ہے سب سے بڑی گستاخی حضرت عائشہ کی، سب سے بڑی گستاخی رسول اللہ کی یہ کہلاتی ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، سب سے بڑی گستاخی امام ابو حنیفہ کی یہ کہلاتی ہے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور آپ بھلے حنبلی مکتب کا حوالہ دے رہے ہو یا حنفی اور حناف اسکول آف تھاٹ کو بیان کرو، اس طرح سے آپ اونٹ کے پیشاب کا ذکر کریں۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کی منی کے حوالے سے، شہوت شیرینی کے حوالے سے کہ کھرچ کے بھی صاف کی جا سکتی ہے، غسل دینا ضروری ہے یا نہیں، اور غسل دو تو اتنا پانی ڈالو، توبہ میں رسول اللہ کے لباس کے معاملے میں یہ کرتی تھی، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ کی بھی گستاخی، رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخی، امام ابو حنیفہ کی بھی گستاخی۔ اللہ معاف کرے ایسے لوگوں سے جو علماء حق اور خیر ہونے کا پرچار کرتے ہیں، وکیل دیوبند ہونے کے لحاظ سے علماء دیوبند اور مکتبہ دیوبند کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور اسلامی خدمات اور مکتبہ دیوبند جو دینی صحیح تشریحات اور ارشاد کو بیان کرتا ہے اسے بھی زبردستی بدنام کرتے ہیں، اور علماء اہل سنت پہ بھی کالی زر مارتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی گستاخی اور حضرت عائشہ کی گستاخی، بالخصوص رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، آب اپنے دام میں سیات آ گیا، وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم، اما بعد۔